بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو آب زمزم کے بارے میں ہے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صفا مروہ کی پہاڑی پر ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے وہاں آب زمزم کا چشمہ نمودار ہوا۔ ناظرین، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ملا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر عرب کے صحرا میں چلے جاؤ، جہاں کوئی آبادی نہ ہو۔ اللہ پاک کا یہ حکم سن کر فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر صفا اور مروہ کے پاس جا پہنچے، جہاں اس وقت نہ کوئی انسان نظر آ رہا تھا اور نہ ہی پرندے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشکیزے میں پانی اور تھوڑی سی کھجوریں اپنی بیوی کو دے کر وہاں سے واپس جانے کا کہا، تو آپ کی بیوی نے پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ میں اپنے بیوی بچے کو یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ مسکرا کر کہتی ہیں کہ یہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ضرور اس میں ہمارے لیے کوئی مصلحت ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے اور دعا کرنے لگے کہ میں اپنی پیاری بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تیرا گھر روشن ہو جائے اور تیری عبادت یہاں سرعام ہوتی رہے۔ اے اللہ، لوگوں کو ان کی طرف مائل کر اور ان کے لیے ان کے رزق اور پانی کا انتظام کر تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ بی بی ہاجرہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی اور جو تھوڑا سا پانی آپ کے پاس بچا تھا وہ خود پی لیتی۔ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور آپ کے پاس بھی کھانے کے لیے کوئی غذا نہ بچی تو آپ کے دودھ میں بھی کمی آنے لگی، جس کی وجہ سے بھوک اور پیاس سے آپ اور آپ کا بچہ تڑپنے لگا۔ تو آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں اور دور دور تک دیکھتی ہیں کہ کہیں آس پاس پانی تو نہیں۔ بی بی ہاجرہ کبھی صفا کی طرف دوڑتی ہیں اور کبھی مروہ کی طرف دوڑتی ہیں۔ اسی طرح بی بی ہاجرہ نے صفا اور مروہ پر 7 چکر لگائے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہمیں یقین ہے کہ تو مجھے اور میرے بچے کو اس مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اتنے میں غائب سے آواز آتی ہے کہ اے ہاجرہ، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور آنے والی نسل کے لیے تیرے اس امتحان کو ہم یادگار رکھیں گے۔ اب دیکھ کہ تیرا اللہ تیری اور تیرے بچے کی پیاس کیسے بجھاتا ہے۔ اسی لمحے بھوک اور پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر تڑپ رہے تھے اور زمین پر ایڑیاں مار رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے ایسا معجزہ ہوا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ بی بی ہاجرہ پانی کے اس چشمے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور اس چشمے کے ارد گرد ایک بند بنا دیتی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بی بی ہاجرہ اس وقت چشمے کے پانی کو بند سے نہ روکتی تو وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ بند بنانے کے بعد بی بی ہاجرہ اپنی اور اپنے بیٹے کی پیاس بجھاتی ہیں۔ پھر وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ہاجرہ، یہاں پر اللہ کا گھر ہے، گھبرانا نہیں، ان قریب تیرا شوہر ابراہیم اور تیرا بیٹا اسماعیل بیت اللہ بنائیں گے جو رہتی دنیا تک اللہ کی نشانی ٹھہرے گا۔ پھر اس جگہ کے آس پاس اللہ کی طرف سے کھجور کے درخت اگائے۔ بی بی ہاجرہ چشمے سے اپنی اور اپنے بچے کی پیاس بجھاتی اور کھجور کے درختوں سے اپنا پیٹ بھرتی۔ پانی اور غذا دیکھ کر وہاں مختلف پرندے بھی آنے لگے۔
کچھ عرصے کے بعد جرہم قبیلے کے لوگ جب اس جگہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو اتنے زیادہ پرندوں کی تعداد دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس جگہ پر پرندے کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں تو نہ پانی ہے نہ ہی کوئی خوراک ہے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو یہاں اتنے پرندے نظر آ رہے ہیں۔ جب قبیلے کے لوگ آب زمزم کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہاں قیام پذیر ہے اور میٹھا پانی اس چشمے سے ابل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے زمزم کا واقعہ ان تمام لوگوں کو بتایا تو سب کہنے لگے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا نور اس سرزمین پر برس رہا ہے، ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم لوگ بھی اس مقدس جگہ پر قیام کریں۔ پھر کچھ ہی عرصے میں وہ قبیلہ اس بنجر زمین پر رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہاں بہت سے لوگ آباد ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ ابراہیم، اس جگہ پر جہاں تم نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا وہاں میرے گھر کے نشان کو واضح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آج بھی لوگ صفا مروہ کے مقام پر دوڑ کر 7 چکر لگاتے ہیں، جس سے بی بی ہاجرہ کی سنت کی پیروی ہوتی ہے، اور خود آب زمزم شفا کے طور پر پیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی وہاں سے آب زمزم لے کر جاتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔